یونان کی تہذیب کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ متضاد فلسافیکل سکولز ایک ہی وقت میں وہاں پائے جاتے تھے. باقی تہذیبوں میں ہمیں ایسے لگتا ہے کہ کسی بھی تھیوری کا اختلاف جو ہے وہ کئی صدیوں بعد پیش کیا گیا, لیکن یونان کی یہ خوبصورتی تھی کہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ کا اپوزٹ اسکول آف تھاٹ اسی زمانے میں موجود تھا. وہ فلسفی ایک ہی زمانے میں ساتھ رہتے تھے اور ان کے اختلاف نفرت سے پاک تھے. جیسے کہ آج ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے کہ کائنات ہلتی ہے یا نہیں ہلتی, کیا کائنات میں موومنٹ ہے یا نہیں ہے, کیا تغیر ایک الوژن ہے یا یہ ایک حقیقت ہے. آج ہم اس موضوع کو پرکھیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک ہم ضمنی گفتگو کر لیں کہ ہمیں جب بھی فلسفے کے بارے میں کچھ جاننا ہوتا ہے تو شروعات یونان سے کرنی پڑتی ہے, کیونکہ ایک ہی زمانے میں اتنے متفرق اسکول آف تھاٹ ملتے ہیں جو شاید باقی تہذیبوں کے پاس نہیں ہے. باقی تہذیبوں کے پاس شاید اور طرح کے نمائندے بہت اچھے ہیں. چلتے ہیں اگر ہم ڈیموکریسی کی طرف, تو اسی زمانے میں افلاطون سقراط کی موت دیکھنے کے بعد اس کے خلاف کھڑے ہو گئے اور لکھنا شروع کر دیا. ایسے ہی ایک اتنا بڑا فلسفی پیمنائڈس کہہ رہا ہے کہ کائنات کبھی نہیں ہل سکتی, اور ہیراکلائٹس کہہ رہا ہے کہ ہل سکتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہمیں اتنی معیاری گفتگو دی ہے کہ وہ آج بھی ہماری زندگیوں میں رنگینی پیدا کر دیتی ہے. تو چلتے ہیں موضوع کی طرف. کیا کائنات ہلتی ہے یا نہیں ہلتی؟ ظاہری طور پر تو ہلتی ہے, لیکن پیمنائڈس کی جو بحث ہے وہ اتنی عام نہیں, وہ اتنا سطحی سرفیس بات نہیں کر رہے. پیمنائڈس جو بڑی بات کر رہے تھے وہ یہ تھے کہ اگر کائنات اپنی فطرت میں یکتا ہے, ون ہے, تو اس کے جز میں جتنی مرضی تبدیلی کر لی جائے کل ایک ہی رہے گا. یعنی کہ اگر ٹوٹالٹی ہمیشہ اگر ایک ہی رہ رہی ہے, اگر کولیکٹیو ویلیو ایک ہی ہے, تو پارٹس میں جتنی مرضی تبدیلی کر لی جائے that's just an illusion, that's not important, کیونکہ کل ایک ہی رہ رہا ہے. یہ عام تھیوری نہیں تھی. دوسری عام بات اگر ہم ہیراکلائٹس کی طرف جائیں تو ہیراکلائٹس کہتا ہے کہ کائنات ہلتی ہے. یہاں سے ایک اور بہت بڑا فرق پتہ چلتا ہے, وہ یہ کہ پیمنائڈس ریشنل ہے. وہ آبزرویبل یونیورس جو کہ ہمیں ظاہری طور پہ ہلتی ہوئی نظر آتی ہے اس پر ایک ریشنل تھاٹ لگاتا ہے, ایک عقل کی ضرب لگاتا ہے اور یہ پروو کرتا ہے کہ کائنات نہیں ہلتی. اس کے برعکس ہیراکلائٹس جو ہے وہ ایک امپیریسسٹ ہے جو کہ حواس خمسہ سے کائنات کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر ہلتے ہوئے وہ کہتا ہے بھائی ظاہری طور پر ہل رہی ہے. تو یہاں سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ پیمنائڈس کا جو بنیادی اپسٹیم تھی وہ ریشنل تھی. وہ ہلتی ہوئی کائنات جو کہ امپیریکلی ہمیں نظر آ رہا ہے ہل رہی ہے, اس کے اوپر ایک عقلی دلیل لگاتے تھے اور یہ پروف کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ نہیں ہل رہی. تو یہ بہت اہم تھیوری ہے جو کہ ہم سب کو پرپوز کرتے ہیں. خیر, پیمنائڈس سے زیادہ مشہور جو دوسرے آدمی ہوئے ان کا نام تھا زینو. زینو نے ہمیں یہ بتایا کہ کائنات کبھی نہیں ہلتی, اور ان کے مشہور آرگومنٹس ہیں ایرو والا, ایکلیز اینڈ دی ٹارٹائز والا, جس میں وہ یہ بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کائنات کبھی نہیں ہلتی. اور خصوصاً وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایرو آف ٹائم میں اگر ایرو کو اگر آپ کسی وقت کے دھارے میں دیکھیں تو ہر چھوٹے لمحے میں ایرو رکا ہوا ملے گا. اگر آپ وقت کو باریک کرتے جائیں تو ہمیشہ یہ رکا ہوا ہوگا. اس کے بعد جب ہم دوبارہ جاتے ہیں زینو کے پاس یہ پوچھنے, تو زینو کہتا ہے کہ کبھی ایک سے بعد دو آ ہی نہیں سکتا, کیونکہ ایک کے اندر اتنے زیادہ ڈیجٹس موجود ہیں جو کبھی پورے نہیں ہو سکتے. جیسے 1.1 کے بعد 1.1 جب پورا ہو کے 2 کی طرف جب جائے گا تو وہ کیسے جائے گا, کیونکہ 1.1 کے اندر 1.11 1.12 1.13 شامل ہے, اور بھی بہت کچھ جو کہ زینو ہمیں بتانا چاہتا تھا. اور زینو پیراڈاکسز آر ویری فیمس, اور یہ ساری باتیں صحیح اور غلط کے پیرائے میں نہ پڑھی جاتی ہیں نہ پڑھائی جاتی ہیں. یہ ساری باتیں پست و بلند میں سمجھی جاتی ہیں. دوسری بات جو پیمنائڈس سمجھانا چاہتے ہیں وہ بہت ہی گہری ہے کہ اگر کائنات میں تغیر ہے تو پھر علم ایک خود صرف شبہ ہی ہے, یہ ایک وہم ہے. کیونکہ جو چیز تھوڑی تھوڑی دیر بعد تبدیل ہو رہی ہے, تو میں نے جو اس کو پہلے جو میں نے اس کے بارے میں رائے دی تھی, that's not important, hence we can't move forward. Because we're moving forward, it's because we believe that reality is permanent, immutable, اور وہ کبھی نہیں تبدیل ہوگی. یہ بہت بڑی بات ہے. دوسری ایک بڑی گہری دلیل وہ دیتے تھے کہ اگر تغیر ہے تو 1 سے 2 میں جاتے ہوئے جو بیچ میں ایک بہت ہی کوانٹم لیول کا گیپ آتا ہے, اس وقت کائنات میں کیا ہو رہا ہوتا ہے. And that was a very important question. خیر, اب جدید تصور وقت اس سے اختلاف رکھتا ہے, اور وہ ٹائم کو ایز اے فلو لیتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ دس از جسٹ اے لینئر انڈرسٹینڈنگ آف ٹائم. ٹائم تو بہہ رہا ہوتا ہے. تو ان تھیوریز کو ضرور پڑھیے. اور ہیراکلائٹس کی پھر وہ واپسی کی دلیل جو پیمنائڈس اور زینو کے لیے تھی کہ کائنات ہر وقت ہل رہی ہوتی ہے, نہیں تو تم کوشش کر کے کسی بھی بہتے ہوئے پانی میں پاؤں رکھ کر دیکھو,
یا تو پانی تبدیل ہو چکا ہوتا ہے دوسری دفعہ، یا تم تبدیل ہو چکے ہوتے ہو۔ تو ان سب باتوں کے ساتھ جہاں سے ہم نے بحث شروع کی تھی، یونان کی بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں کوالٹی آرگومنٹس دیے، صحیح غلط آرگومنٹس نہیں دیے، انہوں نے ہمیں بڑے آرگومنٹس دیے، اور بیک وقت انہوں نے ہمیں اپوزٹ فورسز سے ٹکرانے کا موقع دیا۔ اور کمپلیٹ اشیاء ہمیشہ اپنا متضاد اپنے ساتھ رکھتی ہیں، اول و آخر و ظاہر و باطن، ہر کمپلیٹ ذات اپنی کا اپوزیشن اپنے ساتھ لے کے آتی ہے۔ اور یونان کی تہذیب فلسفے میں اس لیے معیاری تھی کہ وہاں فاسسٹ ایک طرح کے تھنکرز موجود نہیں تھے، مگر ان کے اپوزیشنز بھی موجود ہوتے تھے، اور ان کے اختلاف نفرتوں سے پاک ہوتے تھے۔ کیا کائنات ہلتی ہے یا نہیں ہلتی، اس کے لیے ہم آگے بڑھیں گے اپنی دوسری ویڈیو کی طرف، کہ اس مسئلے کو پلاٹو نے اپنی تھیوری آف فارمز یا تھیوری آف آئیڈیا سے کیسے ایڈریس کیا، اور پھر وہی بات کہ افلاطون نے اس سارے مسئلے کو ایک تھیوری سے حل کرنے کی کوشش کی، وہ کیا ہے وہ آپ ہماری جلد چینل پہ دوسری ویڈیو میں دیکھیں گے۔